بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا عقیدہ شیعہ اثنا عشری لوگوں کا عقیدہ سرکار کے بارے میں ہم کسی پہ جبر نہیں کرتے، نہ ہم کسی کے عقیدے کو ریجیکٹ کرتے، لیکن جو ہم مانتے ہیں وہ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ہمارا مذہب تشیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر ہمارا نبی، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، رسولوں کا رسول، نبیوں کا نبی، آمنہ کا لال، عبداللہ کا جایا، ابو طالب کا چہیتا، ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہی نبی ہوئے ہیں۔ تو جب پیدا ہی نبی ہوئے ہیں تو پھر ان سے غلطی کا، خطا کا کوئی امکان یہ ہے کہ ہم تو 40 سال کے بعد نبی مانتے ہیں، اس سے پہلے عام آدمی مانتے ہیں، تو جو ایسا مانتے ہیں وہ کچھ بھی مانیں۔ لیکن ہماری مجبوری یہ ہے بھائی، ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی پاک و پاکیزہ ہے، اس لیے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہو کے نبی نہیں بنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس دلیل ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کے 4 ٹائٹل ہیں، اب اس کو غور سے سنیے گا، خلاصہ ہے نا آج اشرے کا، میں توجہ چاہتا ہوں آپ جوانوں سے، بڑی علمی بات ہے۔ 4 ٹائٹل ہیں، ایک ہے احمد، ایک ہے محمد، یہ بھی اگلے سال بحث ہوگی کہ محمد کس نے نام رکھا، احمد محمد، ایک ہے جسے کہیے حبیب، بشیر، نذیر، سراج منیر، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، سمجھ رہے؟ تو محمد، احمد، یہ نام پہ آ جائیے، یہ 2 تو نام ہے، ایک احمد ایک محمد۔ اس کے بعد آ جائیے عبد، اس نبی کو عبد بھی کہا گیا ہے، اس نبی کو رسول بھی کہا گیا، یا ایھا الرسول بلغ، تو رسول بھی کہا گیا، اس نبی کو محمد بھی کہا گیا، اور اس نبی کو عبد بھی کہا گیا۔ اب یہ تھوڑا سا میں توجہ چاہتا ہوں، چونکہ بڑا گہرا مسئلہ ہے، اگر آپ اسے تو پورے اشرے کا خلاصہ ہے بھائی، یہ سمجھیے۔ تو ہمارے پیارے نبی کا ایک نام محمد اور ایک نام احمد، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو امام زمانہ آئیں گے ان کے بھی یہی 2 نام ہیں، ایک احمد ایک محمد، یعنی جو پیارے نبی کے نام تھے وہی ان کو دے دیے گئے۔ تو ایک ہے رسول، ایک ہے محمد، ایک ہے احمد، ایک ہے عبد۔ ابھی القاب کی بات چھوڑ دیجئے، اب مجھے آپ یہ بتائیے، جو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذرا سب مل کے پڑھیں گے، ان اللہ و ملائکتہ، پڑھیے ذرا مل کے، ہاں، صلو علیہ وسلم، یہ آیت ہے، اللہم یہ خدا کی قسم بہت مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے، تو اس کو یہ آیت ہے، یہی آیت وہ ہے، خالی اسی آیت کی پرمیشن ہے بس کہ نماز کے سلام کے بعد اگر مومن تسبیح سے پہلے کوئی آیت پڑھ سکتا ہے تو بس یہ والی۔ ہمارے انڈیا پاکستان میں ایک تو شروع ہے مصافحہ، یہ مسئلہ غور سے سنیے آپ، مثلا ادھر السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ و، نماز کا سلام ہے نا، سلام جو پھیرا آپ نے، تو ہماری طرف تو یہ ہے کہ بھائی پہلے ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے، پھر ادھر ہاتھ بڑھا دیا ایسے۔ کچھ ایسے ہیں جو دعائیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں، کوئی اللہم کل ولیک پڑھ دیتا ہے، کوئی جو ہے دوسری دعا پڑھ دیتا ہے، تو کوئی مصافحہ ملانے لگتا ہے۔ یہ ساری چیزیں روایات کے حساب سے مناسب نہیں ہیں، اور وہ کیوں نہیں ہے وہ سنیے آپ، اس لیے کہ ہمارے امام کی حدیث ہے کہ سلام میں اور تسبیح میں کسی شے کو آپ بیچ میں نہیں لا سکتے۔ یہ انشاءاللہ 4 اشرے ہیں میرے پاس لکھے ہوئے بی بی فاطمہ پہ، جو صرف بی بی فاطمہ پہ ہیں، ایک بھی لفظ ادھر ادھر کا نہیں ہے، ایک اشرہ تو خالی بی بی کے ناموں پہ ہے بس، ایک ایک مجلس ایک ایک نام پہ۔ تو خیر وہ تو بعد میں، مگر میرا موضوع یہ نہیں ہے، تسبیح کے اوپر تقریباً 1 خمسہ پورا تسبیح فاطمہ پہ۔ اب اس کو سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسلام کیا کہتا ہے
کہ تسبیح بالکل ملی ہوئی ہونی چاہیے نماز سے. یعنی آپ ادھر ادھر بھی مت دیکھیے, آپ کسی سے بات بھی مت کریے. حد یہ ہے کہ اگر آپ کو گھٹنوں میں کوئی پرابلم یا کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ پھیل کے بھی نہیں بیٹھ سکتے. یعنی جس حال میں تشہد اور سلام پڑھا اسی حال میں تسبیح پڑھیے, اس لیے کہ نماز کا پورا وزن ٹکا ہے اس تسبیح پر. یا ایسے سمجھ لیجئے, میں مثال دوں, عبد الرزاق مکرم نے مثال بڑی کمال کی دی ہے. میں سوچا تھا جب مجمع اور بڑھ جائے گا تو میں مثال دوں گا, لیکن یہ تو بھائی ان دنوں میں تو یہ مجمع بہت آ رہا ہے ماشاءاللہ. تو خیر سن لیجئے, لکھیے آپ. عبد الرزاق مکرم نے جو مثال دی ہے خدا کی قسم, انہوں نے کہا تسبیح اور نماز رابطہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ کوئی آدمی گاجر کا حلوہ بیچ رہا ہو مگر اس پہ چاندی کے ورق نہ ہو. مٹھائی بڑی اچھی ہے مگر چاندی کے ورق نہیں ہے. ایک آدمی برابر میں بیٹھا ہے, وہ بھی وہی مٹھائی بیچ رہا ہے مگر چاندی کے ورق لگا رکھے ہیں. ایک مثال. دوسری مثال انہوں نے جو دی ہے عبد الرزاق مکرم نے, انہوں نے کہا کپڑا آپ دونوں لائے مارکیٹ سے, ایک ہی کمپنی کا ہے, ایک ہی کپڑا ہے, لیکن ایک کپڑے کو منخوش کر دیا سونے کے دھاگوں سے اور ایک کپڑا چھوڑ دیا بغیر منخوش کیے ہوئے. بس نماز کی اور تسبیح کی مثال ایسے ہی ہے. اگر خالی نماز پڑھی اور تسبیح نہ پڑھی تو ایسے ہی ہے جیسے سادہ کپڑا, لیکن اگر تسبیح زہرا پڑھ لی تو ایسے ہے جیسے کپڑے کے اوپر نقش و نگار صلوات بھیج دیں محمد. میرا موضوع تسبیح نہیں, میرا موضوع خالی ایک مسئلہ سمجھانا ہے آپ کو. تو مسئلہ میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں, یعنی بغیر تسبیح کے نماز کی وہ اہمیت نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ 70 رکعت نماز بغیر تسبیح کے اور 2 رکعت نماز تسبیح کے ساتھ میرے نزدیک زیادہ اہمیت رکھتی ہے. حدیث ہے. اب میرا موضوع تسبیح ہوتا تو آج تمہیں معراج کرا دیتا میں تسبیح کے اوپر, لیکن میرا موضوع نہیں ہے کیونکہ میرا موضوع ہے اجداد نبی, تو ہسٹری چل رہی ہے اس کی. تو مسئلہ کیا ہے کہ جس حال میں آپ ایسے بیٹھتے ہیں نا, ایک پیر کو دوسرے پیر پہ رکھ کے ایسے بیٹھ کے, ادھر آپ نے سلام پھیرا, سلام پھیرنے کے بعد فوراً آپ تسبیح پڑھیے, ہلیے جلیے بھی نہیں, کسی سے بات بھی نہ کریے, کوئی تعقیبات میں سے بھی کوئی دعا نہ پڑھیے. اللہم کل ولی کل بھی بعد میں, مصافحہ بھی بعد میں, ساری چیزیں بعد میں, بالکل ملا دیجئے اسے نماز سے. یہ تسبیح زہرا کا طریقہ ہے. مگر ایک آیت ہے جسے پڑھ سکتے ہیں بس. امام نے فرمایا بس ایک آیت ہے, ادھر مومن نے سلام پھیرا, ادھر پڑھے ان اللہ و ملائکتہ یصلون. بس اس آیت کے پڑھنے کی پرمیشن ہے تسبیح سے پہلے. اب اس کی کیوں ہے, توجہ چاہتا ہوں جو ٹیک لگائے بھی بیٹھے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ تسبیح کی ابتدا صلوات سے ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. تو آپ نے دیکھا یہ ہے شریعت کا مسئلہ, یعنی نہ ادھر ہلیے نہ ادھر ہلیے نہ کچھ پڑھیے, آپ صرف نماز کے بعد تسبیح زہرا پڑھیے. ایک آیت ہے, وہ آیت میں نے کیا بتائی, ان اللہ. اس میں کون سا لفظ ہے, ان اللہ و ملائکتہ, ہاں آگے بڑھیے, علل بشیر نہیں ہے, علل نذیر نہیں ہے, علل حبیب نہیں ہے. اما چلیے حبیب کو بھی چھوڑیے, علی محمد نہیں ہے, علی احمد نہیں ہے, علی رسول نہیں ہے. ارے بہترین ہوتا اللہ نے دیا عبد کہا اپنا, یہ بھی نہیں کہا عبد کے اوپر صلوات. آخر اس کا ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے جو نبی ہی کا لفظ رکھا. اب اگر آپ سمجھ جائیں تو اصل میں وجہ یہ ہے, کچھ ٹائٹل ایسے ہیں جو نبی کو زمانہ گزرنے کے بعد ملے ہیں. ظاہراً, حقیقت میں تو نبی پہ تھے وہ, لیکن ظاہراً دیکھیے لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب نام ملا. لفظ محمد جب پیدا ہو گئے تب ملا. اس کے بعد آ جائیے, احمد کے نام کی بشارت عیسیٰ نے دی, وہ ولادت سے پہلے. اس کے بعد آ جائیے آپ عبد جب کہا جب معراج ہوئی, رسول اس وقت کہا جب 40 سال کے بعد اعلان کر دیا.
تو اگر صلوات میں لفظ رسول ہوتا، محمد ہوتا، احمد ہوتا، عبد ہوتا، تو دنیا یہ سمجھتی کہ صلوات کی اسٹارٹنگ یہاں سے ہوئی ہے۔ اس لیے صلوات میں کہا النبی، نبی پر صلوات ہے۔ اب یہ نبی کب سے ہے؟ کنتو نبیا آدم بین الماء والطین، چھٹے امام کی حدیث ہے۔ کتنی چیزیں ہیں؟ مال، جمال، کمال۔ جوان سے کہتے ہیں مولا کہ نہ کسی کا مال دیکھ کے شادی کر، اس لیے کہ مال دیکھ کے شادی کرے گا تو جیسے ہی مال ختم ہوگا ویسے ہی بیوی سے محبت ختم ہوگی۔ نہ جمال دیکھ کے شادی کر، ہو سکتا ہے کوئی بیماری آ جائے تیری بیوی کا چہرہ خراب ہو جائے، اگر جمال سے محبت ہوگی تو بھی تلخیاں پیدا ہوں گی۔ اب بچی ایک چیز، وہ ہے کمال۔ کمال نہ بیماریوں میں ختم ہوتا نہ غربت میں ختم ہوتا، اس لیے کہا کمال دیکھ کے شادی کر، دولت دیکھ کے شادی نہ کر اور جمال دیکھ کے شادی نہ کر۔ پھر امام نے فرمایا اگر تو کمال دیکھ کے شادی کرے گا تو اللہ تجھے تینوں چیزیں دے گا، جمال بھی، مال بھی، کمال تو ہے ہی، اور اگر جمال دیکھ کے شادی کرے گا اس سے محروم ہو جائے گا، مال دیکھ کے شادی کرے گا اس سے محروم ہو جائے گا۔ اب جب میں نے یہ بات پڑھی ایک جگہ تو ایک لڑکا آ گیا میرے پاس، کہنے لگے مولانا رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھائی آپ کہہ رہے مال دیکھ کے شادی نہ کریے، سب سے بڑے رسول نے اتنی بڑی ملکۃ العرب سے شادی کی۔ تو میں نے کہا بھائی بات تو بالکل صحیح ہے، کہنے لگے یہ حدیث نہیں ٹکرا رہی ہے ادھر؟ میں نے کہا نہیں ٹکرائی، کل بتائیں گے مجلس میں۔ کل ابھی بتا دیجئے۔ میں نے کہا نہیں، تمہارے ذہن میں آیا تو کئی کے ذہن میں آ رہا ہوگا یہ مسئلہ، جب حدیث آپ کے بھی آئی ہوگی ضرور، جیسے ہی میں نے حدیث پڑھی تو کسی نہ کسی کے ذہن میں آئی ہوگی یہ بات۔ اس بات کو فاطمہ کی ماں جانتی تھی، اسی لیے ساری تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ رشتہ نبی نے نہیں بھیجا، رشتہ نبی نے نہیں بھیجا ہے، رشتہ جناب خدیجہ نے بھیجا ہے۔ اور تمام خواتین نے اور ان کے رشتہ داروں نے کہا بڑے بڑے لوگوں کے رشتے آ رہے تھے، تو نے منع کر دیا اور تو نے رشتہ بھیجا، تو ایسے فقیر کے گھر میں مثلا، یہ ان کے الفاظ ہیں بھائی، ہم نہیں مانتے، کبھی کبھی نقل بھی کیا جاتا ہے کہ تم نے عبداللہ کے بیٹے سے شادی کر رہی ہو اور تم اپنا رشتہ بھیج رہی ہو، وہ غریب ہے۔ ارے کم سے کم اسی سے کرنی تھی تو اس کو رشتہ تو بھیجنے دیتی۔ ہم یہ نہیں کہتے نہ کریے آپ، لیکن تو رشتہ نہ بھیجتی، وہ رشتہ بھیجتے۔ اما بیوی ہو تو ایسی کہ شادی سے پہلے عزت کا اتنا خیال ہو، کہا نہیں رشتہ میں ہی بھیجوں گی، اگر وہ رشتہ بھیجیں گے تو دنیا کہے گی دولت کے لالچ میں بھیجا ہے۔ دیکھیے بھائی میں ایک مثال آپ کو دے دوں، یہ کنواروں کے لیے بڑی اچھا نکتہ ہے، جن کی شادیاں ہو گئی وہ اس مرحلے سے گزر چکے ہیں، کنوارے۔ دیکھیں ابو لہب نہیں ہوا تھا جب تک غلط جگہ شادی نہ ہوئی۔ میں نے پڑھ دی پوری تاریخ آپ کے لیے، اسی لیے کنواروں سے کہتا ہوں شادیاں دیکھ کے کیا کرو۔ یہ ابو لہب نہیں تھا، اس کی بھی ہسٹری انشاءاللہ آئے گی پھر کبھی پوری۔ تبت یدا ابی لہب کیوں کہا گیا؟ مگر نہیں بنا تھا ابو لہب۔ جس وقت اس کی کنیز نے خبر دی ہے نا، ابو لہب کی کنیز نے، کہ رسول اللہ مطلب تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا عبداللہ کے یہاں، تو کہنے لگا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر، میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اتنی خوشی ہوئی تھی ابو لہب کو نبی کے پیدا ہونے کی، مگر رشتہ داری جب لگ جائے۔ اب ام جمیل کا ذرا سرچ کرنا جا کے، میں تو نہیں بیان کر سکتا کس خاندان سے تھیں، سمجھ رہے؟ ہاں بہن تھی بڑے آدمی کی، بہت بڑے آدمی کی۔ ہم